اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقہ صرف فقیروں مسکینوں کے لیے ہے، جو اس کی وصولی کرنے والے کارندے ہیں ان کے لیے ہے، تالیف قلب کے لیے ہے، غلام کی آزادی میں ہے، اور قرضے کی ادائیگی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 یعنی 60 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات، بے شک صدقہ، صدقہ صرف یہاں پر صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقات سے مراد نفلی صدقہ نہیں ہے بلکہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، اور اس کی دلیل اسی آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد وہ فرضی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، جو کسی بھی مال کے اوپر، جو مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے ایک مقررہ رقم جو نکالی جاتی ہے، اس سے صدقہ سے مراد وہی زکوٰۃ ہے۔ چونکہ منافقین کو زکوٰۃ کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ زکوٰۃ کا جو بٹوارا ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اور اس کے کل 8 مدات ہیں۔ یاد رکھیے یہی 8 مدات ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کوئی رقم کو اگر ہم خرچ کریں گے تو ہماری زکوٰۃ قابل قبول ہوگی، وگرنہ ہم ساری زندگی زکوٰۃ نکالتے رہیں ہمارے زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ انہی 8 جگہوں پر نکالنے کا ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ جہاں پر زیادہ ضرورت ہو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو صرف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کو، یہ فقراء اور مساکین یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، اور ان دونوں کے ڈیفینیشن اور ان دونوں کے فرق میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو بالکل قول فیصلہ کن ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب قولہ تعالی لا يسألون الناس الحافہ کے اندر، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو دروازے جائے، ایک لقمہ اور 2 لقمہ کے لیے سوال کرے، مسکین وہ نہیں ہے کہ جو کسی کے دروازے پر جائے تو اس کو ایک کھجور دے کر کے چلتا کیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اور اس کے حالات کا لوگوں کو علم بھی نہیں ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے چمٹ کر کے سوال بھی نہیں کرتا ہو، اسی کو کہتے ہیں مسکین۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ فقیروں اور مسکینوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ضرورت کے حساب سے، فقیروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، مسکین کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ مسکین دروازے نہیں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بلکہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اسلامی سماج و معاشرے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مساکینوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ایسا نہیں کہ اب ان سے ہمارا دل مل رہا ہے تو بس یہی مسکین کو ہم دیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ مسکین ہمارا رشتہ دار ہے تو صرف اسی کو دیں گے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں اور بھی مساکین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ایسے مسکینوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو دیں، زکوٰۃ بھی دیں، نفلی صدقات بھی دیں، اور یہ نہیں سمجھے کہ ہم ان کے اوپر احسان مار رہے ہیں، اور سارے لوگ دینے کے وقت احسان مارتے ہیں۔ یاد رکھیے احسان مار کر کے دینے والا یا یہ سمجھ کر کے دینے والا کہ ہم ان کے اوپر بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایسے دینے والے کا نہ تو زکوٰۃ قابل قبول ہے اور نہ ہی اس کا صدقہ قابل قبول ہے۔ تو ایسے مسکین ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیے اور فقیروں کو بھی دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعاملین علیہا، ایسے کارندے جو زکوٰۃ کی وصولیابی کے اوپر مقرر ہوں یا زکوٰۃ کے اوپر جو مقرر ہوں، ایسے تمام کارندوں اور عاملوں کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی اگر محنت کرے تو اس کو معاوضہ لینا چاہیے،
اگر ایک آدمی محنت کرتا ہے تو اس کا معاوضہ لینا چاہیے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ثابت ہے، ہم بعد میں بیان کریں گے اس کو، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ زکوٰۃ کا وصولی کرنے والا، زکوٰۃ کی نگرانی کرنے والا، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے والا، یہ جتنے بھی عاملین ہیں ان تمام کو زکوٰۃ کی رقم سے معاوضہ دیا جائے گا اور لینا چاہیے۔ اگر مالدار ہے تو لے کر کے اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیجیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الاحکام باب رزق الحاکمین والعاملین علیہا اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایت کے جو ہے مرکزی جو ہے کردار ہیں، عبداللہ بن السعدی، یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا عبداللہ تم سے لوگ کام کرواتے ہیں اور جب کام کروانے کا معاوضہ دیتے ہیں تو تم انکار کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو؟ کہا جی۔ کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی کا کام کرتا ہوں اور لوگ مجھ کو کچھ دیتے ہیں اجرت کے طور پر تو میں کہتا ہوں کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس جانور ہے، میرے پاس اولاد ہیں، میرے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں، کسی ضرورت مند مسلمان کو دے دیا جائے۔ کہا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہی کام میں بھی کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہی ارادہ میرا بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ کسی ضرورت مند مسلمان کو دے دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اس مال کو لو اور تم خود مالدار بنو اور تم خود صدقہ دینے والے بنو، تم خود صدقہ دینے والے بنو۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی مال آتا ہے اور تم کو اس کی لالچ نہیں ہے، یہاں پر لالچ کا جو لفظ ہے یہ انسان کے باطن کو اصل ڈیفائن کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مال آتا ہے اور تمہارے دل میں اس کی لالچ نہیں ہے تو تم اس کو لو اور لے کر کے تم اس کے خود حقدار بنو اور تم خود غریب و مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو عاملین ہوں گے اس کے اگرچہ وہ مالدار ہوں پھر بھی ان کو زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے تنخواہ اور معاوضہ دیا جائے۔ یہیں پر ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو زکوٰۃ کا جو نظام ہو وہ اجتماعی ہونا چاہیے، کیونکہ عاملین کب مقرر ہوں گے، نگرانی والے کرنے والے کب مقرر ہوں گے، بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے کب مقرر ہوں گے؟ جب وہ اجتماعی نظام کے ساتھ ہو۔ حکومت وقت اگر ہے تو وہ اجتماعی نظام قائم کرے، اگر حکومت وقت نہیں ہے اور اجتماعی نظام کا اگر چلن نہیں ہے تو تنہا نکالنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی جماعت و جمعیت، کوئی خاندان اور قبیلے اور برادری والے اگر زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو قائم کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بھی بڑا حساس اور بہت سینسیٹیو ہے، یہ جو 8 مدات ہیں یہیں پہ خرچ ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ کی رقم کو لے کر کے فریز نہیں کر دینا چاہیے کہ آج وصول کر رہے ہیں پھر 3 سال کے بعد بانٹیں گے، یا اپنے منمانہ مصرف میں اس کو خرچ کریں گے۔ یہ ساری کی ساری ایسی صورتیں ہیں جو انسان کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مصرف اور مد ہے اس میں سے جو ایک اہم ترین مد ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کے وصولی کرنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کو تقسیم کرنے والے جو عاملین اور کارندے ہیں ان کو بھی اس میں سے تنخواہ کے طور پر مقرر کیا جائے۔ آپ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس سے جو نکلتے ہیں لوگ کلیکشن کرنے کے لیے، ان کا ایک فکس ہوتا ہے کہ آپ جتنا لے کر کے آئیں گے اس میں سے آپ کو اتنی تنخواہ کے طور پر یا فیس کے طور پر دیا جائے گا۔ آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ معزز سامعین اکرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کا جو مد ہے وہ دل جوئی کے لیے، دلوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اس سے مراد اگر کوئی ایسی کافر قوم ہے جو اسلام کے خلاف چیرہ دستی کر رہی ہے، اسلام کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتی ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتی ہے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، ایسے کافروں کو ان کی حرکتوں سے روکنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، تاکہ ان کو اس رقم کو ملنے کے بعد وہ خاموش ہو جائیں یا پھر اسلام سے قریب ہوں یا اسلام سے مانوس ہو جائیں، یا پھر ایسے نئے نئے مسلمان جو اپنے خاندان وغیرہ والوں کو چھوڑ کر کے مسلمان بنے ہیں اور وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، اسٹیبلشڈ نہیں ہیں، تو جب تک وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہو جاتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، وظیفہ دیا جائے اس کو۔ اسی طرح سے ایسے نو مسلم جن کے دل ابھی ایمان سے مکمل مانوس نہیں ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، ایسے لوگوں کو اسلام سے اور زیادہ جوڑنے کے لیے
ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اسی کو کہتے ہیں تالیف قلب والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو دلجوئی کے لیے، دلوں کو مانوس کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی میں. یہاں پر غلاموں کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ غلامی کا چلن موجود تھا یا ہو، اس زمانے میں غلام کو خریدا جائے اور آزاد کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام کا بہت پسندیدہ عمل ہے کہ غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا جائے. یا پھر ایسا غلام ہو جس نے اپنے مالک سے جو ہے ایگریمنٹ کر رکھا ہو کہ آپ کو ہم کما کر کے دیں گے، جب ہمارا اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا تو آپ مجھ کو آزاد کر دیجیے گا. تو ایسے مکاتب غلام کو بھی پیسہ دے کر کے آزاد کر دینا. یہ انفرادی ہے لیکن اجتماعی غلامی بھی ہے. بہت سارے ہمارے ممالک ہیں جو سودی قرضوں میں بالکل جکڑ گئے ہیں، معاشی اعتبار سے دوسرے ملک کے غلام بن گئے. تو اس ملک کے جو مالدار تاجران ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولت دیا ہے، وہ حکومت سے اس طرح کی بات کر کے ایسے مسلم ممالک کو ایسے غلامی کے پنجے سے آزاد بھی کرا سکتے ہیں. ایسا مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والغارمین، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے. اب قرضے کی ادائیگی کا مطلب کیا ہے کہ جائز ضرورت کے لیے قرضہ لیا، اب قرضہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر کاروبار کر رہا تھا دیوالیہ نکل گیا، کاروبار شدید خسارے میں چلا گیا. تو ایسی صورت میں ایسے قرضے کی ادائیگی کے لیے، جس قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ایک بزنس و کاروبار ہے، ہم مقروض ہو گئے ہیں، ہماری آمدنی آ رہی ہے، پھر بھی ہم جو ہے زکوٰۃ لے کر کے جو ہے قرضہ ادا کر دیں، ایسا نہیں. قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہو، یا دیوالیہ نکل گیا ہو بزنس و بیپار کا، کاروبار اتنے خسارے میں چلا گیا کہ انسان پیسے کے لالے پڑ گئے اس کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کے قرضے کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں دراصل اسی بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہو مسلم معاشرے کے اندر وہ بالکل اجتماعی ہو، اور زکوٰۃ کے نظام میں امانت و دیانتداری کو بھرپور ملحوظ رکھا جائے. کیونکہ زکوٰۃ کا جو اصل تعلق ہوتا ہے وہ مال سے ہوتا ہے، اور مال جو ہوتا ہے وہ انسان کے نیتوں کو بھٹکا دیتا ہے. تو ایسی صورت میں امانت و دیانتداری کا بھرپور مثال ہونی چاہیے اپنے اندر، تب جا کر کے اجتماعی نظام جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے، جس کو اسلام چاہتا ہے، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر لگ سکتا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والغارمین، قرضے کی ادائیگی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اکثر اہل علم کے قول کے مطابق سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے مجاہدین ہوتے ہیں ان کو تیار کرنا، اور اس کے عموم کو علماء کرام سامنے رکھتے ہوئے ہر وہ کام جس سے دین کی سربلندی ہوتی ہو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو صرف کیا جا سکتا ہے. زبانی طور پر، تحریری طور پر، جو بھی ادارہ ہو، انفرادی آدمی ہو، اگر وہ اسلام کے کلمے کو سربلند کر رہا ہے تو اس جگہوں پر اس کے تعاون کے لیے اس کے زکوٰۃ کی رقم کو ہم وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مدارس کے طلبہ ہیں، مثال کے طور پر ہم کو مدارس کے قیام کرنے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے سماج و معاشرے میں کتابوں کی فراہمی کی ضرورت ہے. تو ان جگہوں پر علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ ان جگہوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم کو صرف کیا جائے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وابن السبیل، مسافر. ہمارے یہاں مسافر آتے ہیں نا، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، کھانا تو نہیں کھلاتے ہیں نا، ان کے پیسے کو ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ ہم لوگ تو کھانا بھی نہیں کھلاتے ہیں. ہمارے سماج و معاشرے میں، ہماری اسی مسجد میں مسافر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت کا انبار دیا ہے، کھلانے کے لیے اپنے خاندان، کنبے، قبیلے والوں کو کیا کیا نہیں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے اسی مسجد کے اندر ایک مسافر کونے میں آ کر کے بیٹھا رہتا ہے، ہم میں سے کسی کو توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے. اب یہ ذمہ دار ہے تو بس یہی کھلا رہے، وہ ذمہ دار ہے تو بس وہی کھلا رہے، ہمیں کیا بھی ضرورت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافرین کی تعظیم اور تکریم، اور مسافرین کا اگر مال لٹ گیا ہے، گم ہو گیا ہے رستے میں، تو ان کو اتنا زکوٰۃ کی رقم سے دینے کا حکم دیا ہے کہ جس سے وہ اپنے اس مقام سے اپنے گھر تک پہنچ جائے. وہ اپنی سبیل، زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اس کو. چہ جائے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں مسافرین آتے ہیں، ہم ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں، کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم بھی دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو لوگ پوچھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں.
ہم بھی دوسری جگہ پر جاتے ہیں مسافر بن کر کے، لوگ ہم لوگوں کو پوچھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، کیونکہ یہی ماحول، یہی معاشرہ ہم لوگوں نے کریٹ کر دیا ہے سماج و معاشرے کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وابن السبیل، جو مسافرین ہو ان کے لیے بھی جب ان کے رستے کا سفر کا جو ہے خرچ اگر ختم ہو جائے یا پاکٹ مار لیا جائے یا کسی طرح سے گم ہو جائے تو ان کو اتنا مال دیا جائے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتے ہیں اس میں 3 فیکٹر ہیں۔ ایک فیکٹر زکوٰۃ کے دینے والے غنی اور مالدار، دوسرے فیکٹر لینے والے، اور تیسرے بیچ کے آدمی۔ تو یہ جو بیچ کے آدمی ان کے پاس نصاب کے مطابق مال نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اور جو دینے والے ہیں ان سے لینے والے جو غریب طبقے ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں وہ لیں، اور جس جگہ کے آدمی ہیں اگر مالدار ہیں ان کے زکوٰۃ کی رقم کے زیادہ حقدار اسی جگہ کے فقراء اور مساکین یا حقدار لوگ ہیں، دوسری جگہ کے نہیں، دوسری جگہ کے بعد میں پہلے اپنی جگہ کے لوگ۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے ہمیشہ کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال بچ جائے تو اس کو بیت المال میں جمع کرا دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے، زکوٰۃ ان پر حرام ہے۔ البتہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیا گیا فقیروں کو مسکینوں کو وہ ہدیے کے طور پر اگر ان کو دے دیں تو پھر چلے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر تندرست ہے، کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، ایسے آدمی بھی زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ کو جو ہمارے زیر کفالت ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بیوی اگر مالدار ہے تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تب۔ ایسا نہیں کہ ہماری بیوی ہے چلو زکوٰۃ ہم ہی کو دے دو، دوسرے کو کیا دو گے، یہ نہیں، حقدار ہوں گے تب۔ تو یہ ساری چھوٹی سی باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔